نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیروں ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ معزز سامعات، روز کی طرح ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں، تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ تو معزز سامعات، آج کا میرا موضوع ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، جب تو اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرے جو اسے ناپسند آئے تو یہ غیبت ہے۔ عرض کیا گیا، اگر میرے بھائی میں واقعی ہی وہ بات موجود ہو جو میں کہتا ہوں، تو ارشاد فرمایا کہ اگر اس میں وہ بات موجود ہے جو تو کہتا ہے تبھی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات ہی نہیں پھر تو تو نے اس پر بہتان باندھا۔ فقیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض متقدمین سے یہ منقول ہے کہ کسی کے متعلق اتنا کہنا کہ اس کا کپڑا بہت چھوٹا ہے یا فلاں کپڑے بہت لمبے پہنتا ہے، یہ بھی غیبت ہے، اور جب تو اس کی ذات کے متعلق کچھ کہے گا تو کیسے غیبت نہ ہوگی۔ ابن ابی نجیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ایک چھوٹے قد کی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی، پھر چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تعجب سے اتنا کہہ دیا کہ یہ عورت کس قدر چھوٹے قد کی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے واقعی ہی بات کا ہی ذکر کیا ہے، یعنی جو بات تھی میں نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے عیب اور برے وصف کا ہی تو اس میں ذکر تھا۔ تو معزز سامعات، غیبت ایسی چیز ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب مجھے شب معراج میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹا جاتا ہے جسے وہ لقمہ بنا بنا کر چباتے ہیں، اور انہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے اسے بھی کھاؤ۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے ہیں۔ فقیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ حکایت سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے اور صفہ والے صحابہ مسجد میں تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیثیں سنا رہے تھے کہ آپ کی خدمت عالیہ میں کسی نے گوشت پیش کیا۔ صحابہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہماری طرف سے عرض کریں کہ مدت ہوئی ہم نے کبھی گوشت نہیں کھایا، مقصد یہ تھا کہ کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ جب حضرت زید رضی اللہ عنہ اس کام کے لیے ان کے پاس سے اٹھ کر گئے تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ زید بھی تو خدمت نبوی میں ایسے ہی حاضری دیتے ہیں جیسے ہم حاضر ہوتے ہیں، پھر یہ کیسے حلقہ میں بیٹھ کر ہمیں حدیثیں سنا رہے ہیں؟ یعنی کہ ایک قسم کی غیبت کی۔ ادھر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر اہل صفہ کا پیغام دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کہو کہ تم نے تو اب یہ بھی گوشت کھایا ہے۔ واپس آ کر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے آپ کا یہ ارشاد ان کو سنایا تو وہ کہنے لگے کہ باخدا ہم نے تو اتنی مدت سے گوشت نہیں کھایا۔ یہ پھر دربار نبوی میں لوٹے اور ان کا جواب سنایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے اور گوشت کے آثار تمہارے دانتوں میں موجود ہیں، تھوکو تو گوشت کی سرخی تمہیں معلوم ہوگی۔ چنانچہ تھوکا گیا تو اس میں خون تھا، تب انہوں نے توبہ کی اور اپنی بات کی معذرت بھی کی۔ یعنی کہ اس دور میں بظاہر معلوم ہو جاتا تھا، معجزات ہوتے تھے تو ان کو بظاہر نظر بھی آ گیا اس کا اثر۔
تو معزز سامعات، غیبت ایسا گناہ ہے جس کی بدبو بھی ہوتی ہے لیکن آج کل ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بدبودار ہوا چلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ منافقوں نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے، ہوا میں یہ بدبو اسی وجہ سے ہے۔ کسی دانا سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں غیبت کی بو محسوس ہو جاتی تھی اور اب ہمارے زمانے میں یہ بات نہیں رہی۔ کہنے لگا اس لیے کہ ہمارے زمانے میں غیبت کثرت سے ہونے لگی ہے، جس کی وجہ سے ناک کی حس بھی معوف ہو گئی اور اس کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ جیسے ایک آدمی چمڑا رگڑنے والوں کے ہاں گیا، یہ تو وہاں کی بدبو کی وجہ سے ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا اور گھر والوں کا کھانا پینا سب وہیں تھا اور انہیں اس بدبو کا احساس تک نہ تھا، اس لیے کہ ان کی ناکیں اس سے بھر چکی تھی۔ ایسے ہی آج ہمارے زمانہ میں غیبت کا قصہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جب عام ہو گئی تو ہمیں اس کی بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ ایک سفر میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، ساتھیوں نے خیمے لگائے، کھانا تیار کیا اور حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سو گئے۔ بعض ساتھی کہنے لگے یہ غلام تو چاہتا ہے کہ خیمے لگے ہوئے ہوں اور کھانا تیار ہو اور یہ آ کر بیٹھ جائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیے اور وہاں سے سالن لے آئیں۔ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور وجہ بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ تم نے تو سالن ابھی ابھی کھا لیا ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نے انہیں آ کر بتایا تو وہ کہنے لگے ہم نے تو ابھی تک کھانا نہیں کھایا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، تو یہ کیسے ہوا؟ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اپنے اس ساتھی کا گوشت کھایا تھا جبکہ اس کے سوتے ہوئے تم نے فلاں فلاں بات کہی تھی۔ پھر یہ تلاوت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظن دو قسم کے ہیں، ایک وہ جس میں گناہ بھی ہوتا ہے اور ایک وہ جس میں گناہ نہیں ہوتا۔ پہلی قسم کا ظن وہ ہے جس کا بول کر اظہار بھی کر لیتا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس کو آدمی دل میں رکھتا ہے، زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ اور قرآن پاک میں اور ارشاد ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور سراغ مت لگایا کرو، یعنی اپنے بھائی کے عیب مت تلاش کیا کرو۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم ناگوار سمجھتے ہو، یعنی جس طرح تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کو ناپسند رکھتے ہو، ایسے ہی اس کے پس پشت برے تذکرے سے بھی بچو، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں مت کرو۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔